الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعا رب الحسین بحق الحسین میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضا پہ آیا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سید کونین کے صدقے میں جتنے بھی معاونین مجلس ہیں، میرا بادشاہ جس نے جتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا، میرا کریم شہنشاہ اس کی تمام حاجتیں قبول و منظور فرمانا۔ سادات اعظام کا یہ پرخلوص صف ماتم میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور سادات اعظام کی نسلوں میں یہ ذکر اسی طرح ہوتا رہے۔ میرا بادشاہ شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما۔ میرے بادشاہ میرے بارے میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ یہ جی 3 مومن لاپتہ ہیں، خصوصی سید وجاہت حیدر، شاذیب حیدر، حسنین حیدر، مالک ان کی جلد خبر خیر ملے۔ اور بھی جتنی دعائیں، یہ بھی ایک مومن کے لیے دعا ہے، مالک یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی صلوات نہ پڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے دن سے مجلس آپ سن رہے ہیں۔ یقیناً علی کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، کم ظرف نہیں ہوتے۔ جاگے گا جتنے بیٹھے ہو، میرے لیے اتنے ہی کافی ہو، یہی مطمئن ہو جائیں میرے حصے کا آنا، میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ علی کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، کم ظرف نہیں ہوتے۔ سارا دن علماء پڑھتے رہے، آپ ولایت سنتے رہے۔ ہمارے ممبر سے علی سبتین اکثر کہا جاتا ہے کہ علی کو مانو، علی کی ولایت کا اقرار کرو، علی کو مانو، علی کو مانو، علی کو مانو۔ بندے تھڑوں پہ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، تم علی کو کیوں نہیں مانتے، تم علی کو کیوں نہیں مانتے، تم علی کو کیوں نہیں۔ بسم اللہ پیر غضنفر شاہ صاحب آپ آگے آ جائیں نا، میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ بسم اللہ بابا جی آگے تشریف لیں، ایک درود پڑھیں جی بلند تر، اللہم صلی علی، جڑ جائیں ذرا، ماحول بن جائے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، تھڑوں پہ بیٹھ کے، باہر چوکوں میں بیٹھ کے بندے کہتے ہیں، توجہ ہے، بندے کہتے ہیں پیر غضنفر شاہ جی علی کو تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا۔ بحث نہ کیا کرو، سطر ایک ہی کہنی ہے اور اس سے اندازہ لگانا ہے کہ مجھے کتنی دیر عقیدت کا سجدہ دینا ہے۔ میرا گھر ہے، میزبان کی حیثیت سے ثبوت کے طور پہ سارا دن میں ادھر موجود رہا ہوں، میزبانی بھی کی ہے، علماء ذاکرین کی عزت بھی، احترام بھی، اور سید بادشاہ کے ساتھ رہا ہوں۔ اب میں دیکھوں گا کہ جناب تھک چکے ہیں یا میرے ساتھ جڑیں گے۔ میرے محترم سامعین، نہ کہا کرو کہ تم علی کو مانو یا نہ مانو، نہ علی منوایا کرو، کیونکہ میرا علی وہ نصیب ہے جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بلند کرو حیدری۔ میرا علی وہ نصیب ہے قبلہ جو کسی جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بات آج سے 1400 سال پہلے تمہارے اور میرے رسول نے بتایا تھا، نبی نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا، اور بندے قبلہ آج کہتے ہیں کہ تم علی
زیادہ کرتے ہو، نبی نبی کم کرتے ہو۔ ان بندوں کا قصور یہ ہے کہ وہ علی ہم سے سنتے ہیں، نبی اپنے مولوی سے سنتے ہیں۔ حق یہ بنتا ہے کہ علی ہم سے سنا تو پھر نبی بھی ہم سے سنو۔ ہم تمہیں بتائیں گے ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں، عتیق بھائی ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں، ہم بتائیں گے ہم نبی کو کس عقیدت سے مانتے ہیں، ہمارا نبی کون ہے۔ اور خبردار یہ نہ کہا کرو کہ علی کو نعوذ باللہ نبی سے بڑھا دیتے ہیں، رب کائنات کی قسم یہ میرے مذہب کی حقانیت ہے۔ ہم نے علی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ علی کو مانا ہے۔ اللہ اکبر، تمہید ہے وہ ساتھ دیجئے گا، ذہن تیار کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نہ علی منوانے کے لیے اتنی بحث کیا کرو۔ نبی نے 1400 سال پہلے یہ کہہ کے فیصلہ کر دیا تھا، یا علی یحبک الا حلالین ولا یبغضک الا حرامین۔ اے علی تجھے ماننے کے لیے بڑا متقی ہونا شرط نہیں، کعبے کے گرد چکر لگا لگا کے مر جانا شرط نہیں، اے علی بڑا امیر ہونا شرط نہیں، اے علی بڑا حاجی ہونا شرط نہیں، اے علی بڑا نمازی ہونا شرط نہیں، اے علی بڑی جائیداد ہونا شرط نہیں، اے آمینہ کے لال، اے سرور کائنات، اے فخر موجودات۔ پھر کون سی شرط ہے؟ کہا لا شروطھا الا حلالین، علی کو ماننے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، ماں نیک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا چاہیے۔ اللہ جیو یا علی شاباش، توجہ ہے، ماں ایک ہو باپ ایک ہو۔ اور میرے محترم سامعین، یہ رہی سنی کتاب، یہ رہی شیعہ کتاب، بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے بھائی جاگیے گا نیاز مولا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں اللہ درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اور صرف درود نہ بھیجو، وسلموا تسلیما، انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آپ سنو جیسے سننے کا حق ہے، توجہ ہے، انہیں ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے، انہیں تسلیم کرو، انہیں تسلیم کرنا ہے، علی کو تسلیم کرنا ہے، علی کو تسلیم کرنا ہے، علی پہ تحقیق نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، انہیں ماننا ہے، انہیں تسلیم کرنا ہے، اور صرف تسلیم نہیں کرنا، ویسے تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ میرے محترم سامعین، تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے، تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے۔ اور بات میں کہوں میرے محترم سامعین، جن پہ تحقیق کرنی تھی انہیں بندے تسلیم کر رہے ہیں، جنہیں تسلیم کرنا تھا ان پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ جی علی کہاں پڑھے، کہاں چھوڑ دیں، علی کو کہاں مانے، کہاں نہ مانے، کہاں علی مانا جائے، کہاں علی کو چھوڑا جائے، کہاں علی کو مان لے، کہاں علی کو نہ مانے۔ تو یاد رکھ، رب کائنات کی قسم، اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی سے کہا اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کچھ بھی نہ کیا۔ چل سنی شیعہ مل کے میں آپ کے کلیجوں سے علی علی نہ کرواؤں تو میں نے سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کم بیٹھے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ علی کو ماننے والے کس عقیدت سے علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، چلو سنی شیعہ مل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سوال کرتے ہیں، اے ہمارے رحمان اللہ، اے ہمارے رحیم اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے جبار اللہ، اے ہمارے قہار اللہ، اے ہمارے منان اللہ، اے ہمارے رحمان اللہ، اے ہمارے غفور اللہ، اے ہمارے شکور اللہ، اے ہمارے والی اللہ، تیرا نبی نماز کا طریقہ سکھا چکا، حج پہنچا چکا، روزہ رکھوا چکا، جہاد کروا چکا، تیری عبادت کروا چکا، مالک تیری عبادت تو ہو رہی ہے، تو پھر بھی کہہ رہے اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو میرا کچھ بھی نہ کیا، مالک تیری عبادت تو ہو رہی ہے۔ عجب نہیں آواز کبریائے، میں 14ویں صدی کے جاہلوں کو پہلے دینی سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رکھو میری عبادت
مکمل دین نہیں، علی کی ولایت مکمل دین۔ اللہ جیو آپ جیو سلامت رہو، ایک کوئی بلند کرو حیدری میری ولایت، بسم اللہ۔ حیدری ولایت مکمل دین ہے۔ میرے محترم سامعین، ولایت کو تسلیم کرنا ہے، جیسے تسلیم کرنے کا میں چاہتا ہوں ایک مکمل مجلس آپ کے حوالے کر کے جاؤں۔ تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ میرے محترم سامعین، بندے کبھی دیکھے ہیں کہ جو کبھی قرآن کی کسی آیت پہ تحقیق کر رہے ہوں کہ چلیں آج قرآن کی اس آیت پہ تحقیق کر لیتے ہیں، اس آیت کی سمجھ نہیں آتی، جب بھی تحقیق کرتے ہیں علی پہ تحقیق کرتے ہیں، یہ علی ولی اللہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ پھر نیر شاہ جی دعا فرمائیے گا، علی ولی اللہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ علی ولی اللہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ کہاں علی کو ماننا ہے؟ بھئی تحقیق کرتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے۔ یاد رکھ، علی کتاب کا مسئلہ نہیں، علی خون کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، بلند کر حیدری۔ علی خون کا مسئلہ، کتاب کا مسئلہ۔ جی علی ولی اللہ نماز کا جز نہیں، علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں، نماز کا جز نہیں، نماز کا جز نہیں۔ تھکو نہ تو جملہ کہوں، میرا گھر ہے، میں بالکل میزبان کی حیثیت سے کھڑا ہوں، بچے جتنا تھا جب سے آپ میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے پڑھنا آ گیا، میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ نماز کا جز کہتے ہیں، علی نماز کا جز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایمان نہیں، ایمان کا جز۔ اللہ اکبر، جاگیے گا نیاز مولا۔ قبلہ گالی کا نام ولایت نہیں، پیغام کا نام ولایت ہے، بدتمیزی کا نام ولایت نہیں، پیغام کا نام ولایت ہے۔ جو بندہ کہتا ہے علی ولی اللہ نماز کا جز نہیں، مجھے یہ بتاؤ نماز کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ روزہ کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ حج کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ جہاد کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ خمس کیا ہے؟ خمس خورو، اللہ اکبر، جاگیے گا نیاز مولا۔ علی کے نام پہ لے کے علی کو بھونکنے والوں، کیا ہے خمس؟ بھائی ایمان کا جز ہے، زکوٰۃ ایمان کا جز ہے، روزہ ایمان کا جز ہے۔ نہ بھولا نہ بٹکا نہ اٹکا، اپنی قوم کو جملہ یاد کروانا چاہتا ہوں۔ بھائی نماز جزو ایمان، روزہ جزو ایمان، جہاد جزو ایمان۔ بھائی جاگیے گا نیاز مولا، اذان جزو ایمان، حج جزو ایمان، زکوٰۃ جزو ایمان، حج زکوٰۃ جزو ایمان، جہاد جزو ایمان۔ بھائی جاگیے گا نیاز مولا، نماز ہے جزو ایمان، میرا علی ہے کل ایمان، میرا علی ہے کل ایمان۔ اب مولوی سے نہیں پوچھنا کہ علی ولی اللہ نماز کا جز ہے کہ نہیں، اب مولا سے پوچھو، مولا نماز آپ کا جز ہے کہ نہیں؟ اللہ جیو، میں نوکر ہوں۔ تو جو ہے علی ولی اللہ، تو سنتے میں پڑھنا، تو جو ہے علی ولی اللہ، تو جو ہے نماز کا جز۔ جی علی ولی اللہ کس کتاب میں لکھا؟ پریشان نہیں ہونا جی، یہاں قبلہ کس طرف ہے؟ میں تو انہوں تھکڑ بھی نہیں دینا تو ذاکر بھی آ جانا، توجہ روے۔ کہاں ہے جی علی اس وقت؟ کعبہ، یہاں ہے جی قبلہ۔ میں پڑھوں 2 رکعت نماز، پڑھنی نہیں میں ویسے کہنے لگا، میں دیکھو وہ مولوی نیتن لگا، اس طرح منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ پریشان کیوں ہو؟ علی کا نام چہرے پہ مسکراہٹیں رکھیں، دیکھیں میری طرف۔ اس طرف نماز منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ مظہر بھائی نہ اس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں، نہ اس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں۔ عتیق نہ اس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں۔ 72 نہیں 73 فرقے کے مولوی کہیں گے کہ جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔
ہوتی، فیصلہ تو ہو گیا، اب بھی پوچھتے ہیں علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا ہے کہ نہیں؟ جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، اور جب تک علی نہ ہو کعبہ ہی نہیں ہوتا۔ بولو علی لال کلندر اور جو ہے آپ جب تک علی نہ ہو قبلہ کعبہ کو قبلہ علی نے بنایا تھا۔ نہج البلاغہ اٹھاؤ، امیر کائنات نے کعبہ کے گرد بت خود توڑے تھے۔ شاہ جی دلوں دعا کرے، آج ممبر تے جملہ آیا، میں کہنے لگا پیر نہیں شاہ جی بادشاہ دعا کیجئے گا مالک آپ کا یہ پرخلوص صف ماتم قبول کرے، میرے حصے دا فضائل تے خدا دی قسمیں اس جملے تے ہی ہو جانا ہے۔ اگر دل بولیا تے بولنا ضرور، ابھی ممبر پہ آیا، تمہارے امام وہ ہیں جو نبی کے قدموں میں بیٹھتے تھے، میرے امام وہ ہیں جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے۔ ہائے ہائے علی لال کلندر تیرے امام وہ جو قدموں میں، میرے امام وہ جو نتیجہ تو میں پہلے ہی دے دیتا، لیکن اب توجہ کرو، میں جملہ مکمل کروں۔ وہ بیٹھے دوسری سیڑھی پہ نبی کے قدموں میں۔ اچھا ایک جملہ اور کہہ لوں، یہیں پہ رک کے کہہ لوں، پریشان تے نہیں ہو، تھکے تے نہیں ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ بندوں کے جتنے امام ہیں نا شاہ جی، جتنے لوگوں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے نوکر ہیں۔ دنیا کے جتنے امام ہیں، سجاد ڈاکٹر صاحب تسی تو بولو نا، جتنے امام ہیں وہ باقیوں کے سارے انہوں میں جاننا، سارے میرے اپنے ہوں، تو آڑی دعا دا ذاکرہ، جتنے امام ہیں دنیا کے، جتنے امام ہیں وہ سارے میرے اماموں کے نوکر ہیں، میرے اماموں کے نوکر ہیں۔ جملہ حسنین باجوہ کہنے لگے جتنے بھی دنیا کے امام وہ میرے اماموں کے نوکر۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، تو نوکروں کا نوکر ہے، ہم مالکوں کے نوکر ہیں۔ اللہ آپ سلام، ہم مالکوں کے نوکر۔ اب توجہ رہے، وہیں پر رکا ہوا ہوں۔ پہلی سیڑھی چھوڑ دی، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں بسم اللہ بابا جی آجو بھائی آجو توجہ ہے، میں وہاں بیٹھوں، میرے حال ویکھو کہ پریشان ہوں، میں تو انہوں نے ملا رہے ہیں کہ نال مل جان۔ توجہ ہے، پہلی سیڑھی چھوڑی، میں مزاج سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں جی۔ پہلی سیڑھی چھوڑی، وہاں بیٹھے جہاں پہ نبی کے قدم تھے۔ دوسرے خلیفہ کی باری آئی، وہ وہاں پہ بیٹھے جہاں پہلے خلیفہ کے قدم تھے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، باری آ گئی تیسرے خلیفہ کی، بابا جی باری آ گئی تیسرے خلیفہ کی، وہ بیٹھے اس جگہ پہ جہاں پہ دوسرے کے قدم تھے، اور سیڑھی تھی چوتھی، سیڑھیاں بھی ختم ہو گئی، باری بھی علی کی آ گئی، سیڑھیاں ختم ہو گئی، باری امیر کائنات کی آ گئی۔ جم غفیر جمع ہو گیا کہ علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے نہیں، علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے نہیں، علی ممبر کے پاس کھڑے ہوں گے، علی بیعت لیں گے، جاگے گا نیاز مولا، علی بیعت لیں گے، علی خطبہ دیں گے، علی اپنے گھر کو چلے جائیں گے، ہم یہ منظر دیکھیں گے، ہم یہ منظر دیکھیں گے، ہم یہ منظر دیکھیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ممبر کا حقیقی وارث ہی علی ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، ممبر کا حقیقی وارث علی ہے، آؤ جی آؤ، ممبر کا حقیقی وارث علی ہے۔ اب انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب میرے محترم سامن، جوک در جوک، بڑی بڑی مسجد، لوگ جمع، ایسی خاموش چپ، علی آ رہے ہیں، علی کی بیعت کا منظر دیکھیں گے، علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھے، تو یہاں پہ علی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت یہ سارے حیران پریشان رہ گئے کہ علی نے اپنے گھر میں، جاگے گا نیاز مولا، مصطفیٰ والی ابا پہنی، نبی والی کبا پہنی، اللہ اکبر، بیدار ہیں آپ، نبی والی کبا پہنی، مصطفیٰ والی ابا پہنی، نبی والی انگوٹھی پہنی، نبی والا ڈنڈا اٹھایا، نبی والا عصا اٹھایا، مصطفیٰ والا ڈنڈا اٹھایا، علی نے
نے سر پہ سجایا. ہائے ہائے ہائے. ابھی میرے محترم سامعین علی امامہ سجا کے ابا پہن کے عصا اٹھا کے علی مسجد کی جانب بڑھے. علی مجمع کو چیرتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے کہ مجمع کو چیرتے ہوئے علی جب منبر کے قریب گئے یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے علی تو منبر پہ نہیں بیٹھیں گے, علی تو منبر پہ نہیں بیٹھیں گے, علی تو منبر پہ نہیں بیٹھیں گے. اس وقت حیران پریشان رہ گئے. امیر کائنات نے آگے بڑھ کے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا. علی چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے. محمد والی جگہ پہ بیٹھ کے امیر کائنات نے ایک جملہ کہا, الحمدللہ الذی جعل الحق علی مقامہ. اللہ تیرا شکر ہے حق اپنے مقام پہ آ گیا. زندہ باد, زندہ باد. جیو اللہ اللہ. جیو توجہ ہے جی. یا علم سلامت رہیں. حق اپنے مقام پہ آ گیا. بندے چپ ہکے بکے. علی نبی والی جگہ پہ بیٹھ گئے. نبی والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے. علی بیٹھ گئے. نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا. بندے ایک دوسرے سے کہنے لگے نبی والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے, نبی والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے, نبی والی جگہ پہ. یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ مجمع کے وقت سے آگے بڑھ کے کہنے لگا یا علی یہ کیا, یہاں پہ وہ بھی نہیں بیٹھے, وہ بھی نہیں بیٹھے, وہ بھی نہیں بیٹھے. آپ نبی والی جگہ پہ بیٹھ گئے, آپ مصطفیٰ والی جگہ پہ بیٹھ گئے, آپ نبی والی جگہ پہ بیٹھ گئے, آپ مصطفیٰ والی جگہ پہ بیٹھ گئے. علی اس کی طرف دیکھ کے کہتے تو لکڑی کے پھٹے کو رو رہے, اس دن مر گیا تھا جب محمد کے کندھوں پہ سوار ہوا تھا. اللہ, جب میں نبی کے کندھوں پہ سوار ہوا. لہذا علی کی ولایت تسلیم کرو. سلمو تسلیما, اسے تسلیم کرنا ہے. جیسے تسلیم کرنے کا قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں, یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا, شیطان کی عبادت نہ کرنا. کوئی ایسا قوم قبیلہ کو مسجد کو مولوی کو جماعت نظر آ جائے جو کہے کہ ہم تو شیطان کی عبادت کرتے ہیں, جاگیے گا ولایت مجھے پڑھنی ہے اور بتانا ولایت پڑھتے کیسے. میرے محترم سامعین, ڈھونڈنے پہ بھی بابا جی کو بندہ ایسا ملے گا ہی نہیں, کوئی مولوی ایسا ملے گا ہی نہیں جو کہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں. سارے کہیں گے نہیں, ہم تو رحمان کی عبادت کرتے ہیں, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں تو پھر ہیں تو جو ہے موجود ہیں. اب پتہ کیسے چلے؟ تو بابا قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آتا. قرآن سمجھنے کے لیے اس در کی دہلیز پہ اپنا سر جھکانا پڑتا ہے جس در کے پیچھے بسنے والے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی آیات کو اپنے دل پہ شبنم کے قطروں سے زیادہ لطیف سمجھتے ہیں. آئے ہائے اللہ اکبر. اس در سے قرآن پوچھو. ابو بصیر نے مولا سے پوچھا, مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا, جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. مولا نے کہا ابو بصیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ایک ترازو بتا دیتا ہوں, ایک میزان دے دیتا ہوں. ابو بصیر آج ایسے کرنا, مسجد کے دروازے کے باہر بندہ مجھے ایک ہی چاہیے جس کو سمجھ آئے اور اس کی معرفت کو میں سلام کر جاؤں. میرے محترم سامعین, مولا نے فرمایا ابو بصیر تجھے ایک ترازو دے دیتا ہوں, میزان دے دیتا ہوں کہ تجھے پتہ چل جائے گا شیطان کی عبادت کون کرتا ہے, رحمان کی عبادت کون کرتا ہے. ابو بصیر آج مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا. ابو بصیر جو نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلے گا نا اس کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت پیش کرنا جو
قبول کرے گا رحمان کی عبادت کرتا ہے، جو انکار کرے گا شیطان کی عبادت۔ اللہ اللہ، جیو جی بلند کرو حیدری۔ جو انکار کرے گا وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، علی کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے سب سے بڑے نبی سے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا، اور میرے محترم سامعین، نبی جو ہے نا، نبی آدم سے لے کے شیش تک، توجہ رہے تھکنا نہیں، آدم سے لے کے شیش تک، شیش سے لے کر انوش تک، انوش سے لے کر انوش تک، جب کوئی نبی علی کی ولایت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا تو کوئی مولوی عابد کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ جو ہے، کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک علی کی ولایت کا یا علی مولا، یا علی مولا، دل میں علی کی ولایت ہو نا۔ بچے نے نعرہ لگایا، بابا جی دل میں علی کی ولایت ہو پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ اب میرے محترم سامعین، علی کی ولایت اتنی ضروری کہ سارے نبیوں سے اقرار لیا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اب نبیوں کو اللہ نے وہاں سے یہاں بھیجا کہ میں خبریں تو ہیں نا، آدم کے سجدے کی خبر، ابلیس کے جھگڑے کی خبر، ساری خبریں تو ہیں، نوح کے کشتی بنانے کی خبر، موسیٰ اور عیسیٰ، موسیٰ کے طور پہ جانے کی خبر، ابراہیم کے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کی خبر، یہ ساری خبریں تو ہیں۔ پتہ چلا قرآن صرف قرآن نہیں، اخبار رحمان ہے۔ میں تو جملہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ اب میرے محترم سامعین، نبی کو بھیجا وہاں کی خبر یہاں دینے کے لیے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اما یتساءلون عن النباء العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ اب نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور سب سے بڑی خبر کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ پتہ چلا کوئی سب سے بڑی خبر ہے، کوئی سب سے بڑی خبر ہے، جس خبر کی خبر قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے محترم سامعین، جنگ صفین کا ماحول تھا، ایک طرف لشکر شام سے ایک بندہ نکلا، وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، اما یتساءلون عن النباء العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آیا تو اس کے مقابلے میں امیر کائنات آئے۔ امیر کائنات نے اس کے سامنے آ کے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ یا علی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ کہا اما یتساءلون عن النباء العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے، سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ امیر کائنات آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ آئے ہائے، تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ یہ کہنے لگا یا علی مجھے تو نہیں پتا کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ تو امیر کائنات میں کتاب کے لفظ نہ ہو، جناب کا مجرم، 14 کا مجرم، اللہ کا مجرم، سن کے سمجھ کے نہ بولو، پھر تم جانو، اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی کا بابا جانے، رب کائنات کی قسم۔ امیر کائنات نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ یا علی مجھے نہیں خبر کہ وہ سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ امیر کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا واللہ انا النباء العظیم، اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں۔ اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی۔ اب نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، جیسے تقوی کے بغیر کوئی متقی نہیں بنتا، جیسے جاگیے گا نماز کے بغیر کوئی نمازی نہیں بنتا، ویسے سب سے بڑی نبا کے بغیر، سب سے بڑی خبر کے بغیر کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا کیوں اقرار لیا علی کی ولایت۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی خبر علی۔ اب میرے محترم سامعین، سب سے بڑی خبر ہے علی۔ نبی کہتے ہیں جو وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں، وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں۔ مرشد وہاں کی خبریں، وہاں کی خبریں
اپنی بیداری دا ثبوت دیا جے، وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں، اسے کہتے ہیں نبی۔ لیکن اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو شاہ جی، اللہ نے سب سے بڑے نبی کو وہاں سے یہاں تو بھیجا کہ سب سے بڑی خبر پہنچاؤ، لیکن ایک مرتبہ نہیں، یہاں سے وہاں بلایا۔ ہائے ہائے، پتہ تو یہ چلتا ہے نا کہ وہاں سے یہاں بھیجا خبریں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا واللہ انا آیت الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، نبی وہاں سے یہاں آئے خبر دینے کے لیے، یہاں سے وہاں گئے سب سے بڑی نشانی دیکھنے کی خبر بول گئے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی خبر، ارے جھوٹی جھوٹی خبریں۔ بریاتی ابو طالب، تیرا شکریہ، تیری گود سے مکمل کلمہ مل گیا۔ ہائے ہائے، بلند کرو حیدری، کلمہ مل گیا۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں، پالنے والے کو کہتے ہیں، کلمہ پالنے والے کو کہتے ہیں۔ دلیل سے میں نے لیا، آجا میرا ویر، میں بڑا انتظار کیتا ہے۔ بسم اللہ، میرا بڑا پیارا بھائی حسنین رضا سامل آ گیا، اور جملہ میں اسی خرج میں اسی مقام پہ کہوں گا، اور بھائی کے آنے تک جملہ روک کے رکھوں گا۔ آپ نے توجہات میری جانب رکھنی ہے۔ میرا بھائی آ گیا، بس اس کا آنا میرا جانا ہو گیا، لیکن توجہ میری جانب رہے۔ تمہیں کان کی بات یاد رہی، غدیر کے میدان کی بات بول گئے، تمہیں کان کی بات یاد رہی۔ حسنین بھائی دعا کرنا، توجہ آپ میری طرف دیکھے گا، وہ میرے بعد پڑھیں گے۔ تمہیں کان کی بات یاد رہی، غدیر کے میدان کی بات بول گئے، اگر اس کی آواز کھول سکتے ہو تو کھولنا۔ کان کی بات یاد رہی، غدیر کے میدان کی بات بول گئے۔ ارے تم کیا کیا بھولو گے، تم اجر رسالت بھول گئے، سرکار سے محبت بھول گئے، ایک غار ہیرا سرکار سے محبت بھول گئے، ایک غار ہیرا تو یاد رہا، اور بستر ہجرت بھول گئے، غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے، من کن تو مولا سن تو لیا، پر حکم رسول پر حکم رسالت بھول گئے، من کن تو مولا سن تو لیا، پر حکم رسالت بھول گئے۔ کب مالک غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے، کب مالک غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے۔ او مولوی، تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت بھول گئے۔ جو ہے جی، کیا کیا بھولو گے، جھوٹی خبریں یاد رہیں، سچی خبر بھول گئے۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی، سب سے، بسم اللہ جی تشریف رکھو، سب سے بڑی خبر علی۔ آجو آجو جڑ جاؤ، میں ایڈا سونا ماحول اپنے ویر نو بنا کے دواں کہ او دے آن دا مقصد پورا ہو جاوے۔ میں تمام عزاداروں کا خصوصاً بانیان کی طرف سے میزبان ہونے کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، آخر تک تشریف رکھیے گا۔ ان کے بعد حسن رضا ہاشم صاحب برآمدگی کروائیں گے، اور وہ پتہ نہیں کون ہے، توجہ ہے، حسن رضا ہاشم صاحب پڑھیں گے، وہ برآمدگی کروائیں گے۔ حسنین رضا سامل صاحب میرے بعد پڑھیں گے، توجہ ہے۔ اور میں پڑھ لوں، سب سے بڑی خبر علی، اور میری اتنی بڑی محنت کی تھی، بھولے تو نہیں ہو۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی، سب سے بڑی خبر علی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی۔ خبر سنائی جاتی ہے، دعا میں آپ سے لوں گا، خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ رب کائنات کی قسم، کائنات کے سب سے سچے نبی نے غدیر خم کے میدان میں علی کا بازو بلند کر کے سب سے بڑی نشانی دکھائی تھی، من کن تو مولا کہہ کے سب سے بڑی خبر سنائی تھی۔ اللہ، میں راضی جی، میں مطمئن، میں مطمئن، توجہ ہے۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی۔ علی کی ولایت پہ سمجھوتا کوئی نہیں، ہم سے ہوتا ہی نہیں، توجہ ہے۔ آخری جملہ آپ کو سلام کرتے ہیں، ممبر بائی کے حوالے کرتے ہیں، بالکل جی آخری جملہ، توجہ ہے۔
جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا وہیں سے اختتام کرنے لگا ہوں۔ بندے کہتے ہیں یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نبی نبی کم کرتے ہیں۔ شیعوں کو تو نعت پڑھنی نہیں آتی، شیعوں کو کیا پتا نعت کسے کہتے ہیں؟ ارے نعت پڑھنی تو ہمیں آتی ہے، پہلی نعت ہی ابو طالب نے پڑھی تھی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، آخر پہ اتنا ضرور میرا ساتھ دو کہ میں مطمئن ہو کے جاؤں کہ میری کی ہوئی محنت کا ثمر مجھے مل گیا تھا۔ میرے محترم سامعین، بندے کہتے ہیں شیعوں کو نعت پڑھنی نہیں آتی، شیعوں کو نبی کی تعریف کرنی نہیں آتی۔ ہم جتنی بھی جاگیے گا نیاز مولا، یہ تو علی علی کرتے رہتے ہیں، انہیں تو نبی کا پتہ ہی نہیں، نعوذ باللہ نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم جتنی بھی رب کائنات کی قسم علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اتنی عظمت نبی کی بیان ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ علی میرا مولا ہے تو مصطفیٰ علی کا بھی مولا ہے۔ آخری بندے تک جڑ جائیے گا۔ جو بندے کہتے ہیں شیعہ نعت خطیب 5 منٹ کا بھی خطیب ہوتا ہے، خطیب 5 گھنٹے کا بھی خطیب ہوتا ہے، اگر میرے آخری جملے پہ میرا ساتھ دو اور بتاؤ دنیا والوں کو کہ ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں، ہمارا معیار رسالت کیا ہے، تو میرے محترم سامعین، ہم جتنا بھی علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں اتنی عظمت نبی کی بیان ہوتی ہے۔ جی شیعہ قوم پاگل ہے، بات بنائی ہوئی ہے ہمارا علی 3 دن کا بولا تھا، بھلا 3 دن کا بچہ بھی بولتا ہے، 3 دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے۔ ارے جاہلو، اس میں علی کی فضیلت کم نہیں کر رہے، نبی کی فضیلت کم کر رہے ہو۔ ارے جس ہاتھ پہ آ کے پتھر بول سکتا ہے علی نہیں بول سکتا، بولو علی لال کلندر پتھر بول سکتا ہے۔ جس جملے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں پتھر بول سکتا ہے، جلدی کرنے لگا ہوں، علی نہیں بول سکتا۔ ہم جتنے بھی علی کی فضیلت بیان کریں گے اتنی عظمت نبی کی بیان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں 13 رجب کو ہمارا علی کعبے میں آیا تھا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، آخری سلام کرنے لگا ہوں، میرے حصے کا فضائل ہو گیا۔ بندے کہتے ہیں یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نبی نبی کم کرتے ہیں۔ ہم جتنی بھی نبی کی عزت بیان کریں گے، علی کی عزت بیان کریں گے، اتنی عظمت نبی کی بیان ہوگی۔ مگر بھائی چہرے پہ مسکراہٹ نظر آئے میرے محترم سامعین، ہم کہتے ہیں ہمارا علی 13 رجب کو کعبے میں آیا تھا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ علی کو نبی لینے کے لیے کعبے میں آئے تھے، جملہ بدلتا ہوں، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو لینے کے لیے آیا تھا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ نبی نے اٹھا کے سینے سے لگا کے فرمایا لحم کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسم کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، بدنوں کا بدنی یا علی، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ نبی اٹھا کے باہر لے کے آئے، اتنے میں آواز کبریا آئی، اے میرے حبیب محمد، یہ کیا انتظام سارا میرا، علی سارا تیرا، انتظام سارا میرا، علی سارا تیرا، ایسے کر اعلان کر یہ وجہ اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ حجت اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ نبی علی کو لے کے گھر آ گئے، وقت گزرتے گزرتے گزر گیا کہ نبی نے عشیر میں اٹھ کے اعلان رسالت کر دیا، علی نے اٹھ کے نبی سے نصرت کا وعدہ کر دیا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ میرے محترم سامعین، نبی اعلان رسالت کرنے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلے، کافروں کے بچوں نے نبی پہ حملہ کیا، علی نے کھجور کی گٹلیوں سے کافروں کے بچوں کو مارا، کھجور کی گٹلیوں سے کافروں کے بچوں کو مارا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ فاتح احد بنا، فاتح خیبر بنا، فاتح خندق بنا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ وہ خیبر کا وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں پھینک دیا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ جو بندہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہے، کون علی؟ جاگیے گا نیاز مولا، علی دلیل ہے، علی برہان ہے، علی نقطہ ہے، علی قرآن ہے، علی جانشین رسول ہے، علی شہر بطول ہے، علی باب العلم ہے، علی عارف موازی حلم و سلم ہے، علی عمود الاسلام ہے، علی مرکز دائرہ مناقب اعظام ہے، علی قسم النار والجنہ ہے، علی وارث مینا و مکہ ہے، علی صاحب زمزم و صفا ہے، علی مصباح الدجا ہے، علی منار الہدا ہے، علی حلال مشکلات ہے، علی صاحب معجزات ہے، علی متاع رضائے رب جلیل ہے، علی
علی متائے رضائے رب جلیل ہے، علی استاد جبرائیل ہے، علی عاشقوں کے دل کا قرار ہے، علی گلشن ولایت کی بہار ہے، علی عاشقوں کے دل کا قرار ہے، علی گلشن ولایت کی بہار ہے۔ کون علی؟ علی دلیل ہے، علی برہان ہے، علی نکتہ ہے، علی قرآن ہے، علی خطیب منبر سلونی ہے، علی عالم علم لدونی ہے، علی کل ایمان ہے، علی مفسر قرآن ہے۔ کلیجہ جانے علی جانے، باقی مجلسیں جانے، جوانی علی کے لیے ہونی چاہیے، بازاری جوانی پہ لعنت ہونی چاہیے۔ کون علی؟ جاگیے گا نیاز مولا۔ کون علی؟ علی کل ایمان، علی مفسر قرآن، علی خطیب منبر سلونی، علی عالم علم لدونی۔ یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ کون علی؟ جس کے بارے نبی نے فرمایا الذکر علی یعنی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا النظر وجہ علی یعنی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی انت ذاتی کوثر، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ جو بندہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہے، جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی تجھے ماننے والا حلال زادہ ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا حرام زادہ ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ ہم 1400 سال سے تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ جس نبی کا علی اتنا بلند ہے، اس علی کا نبی کتنا دو جملے میں سے آپ اچھا میں آپ پہ مطمئن، جس علی کا نبی اتنا بولا اس نبی کا توجہ ہے۔ آل محمد کے گھر میں 3 بیٹیاں ایسی جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے۔ میں پھر ایک مرتبہ سارے عزاداروں کا ممنون و مشکور آپ سید کے پاس تشریف لائے۔ اگر کسی مومن کا کسی وجہ سے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، نیاز مولا درگزر کیجئے گا، اگلے سال پھر تشریف لائیے گا۔ مالک تمام ان خصوصی معاونین جنہوں نے اپنے تھوڑے یا بہت زیادہ جتنا بھی حصہ ڈالا، مالک اپنی بارگاہ میں سب کا قبول اور منظور فرمائے۔ بڑا پرخلوص صف ماتم، 3 بیٹیاں ایسی ہیں، دعائیں دلوں میں رکھنا۔ یہ بڑے قریب ہیں، گھروں میں جنازے بھی ہوں تو سخاوت پھر بھی کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی، پہلی رسول کی بطول۔ میرے بعد میں نہیں پڑھنا ہے، میرا بڑا پیارا بھائی ہے، مالک اس کی زبان میں تصویر عطا فرمائے، بادشاہ اس کا بخت بلند فرمائے۔ میں حاسد نہیں ہوں، علی کا ماننے والا حاسد نہیں ہونا چاہیے۔ 3 بیٹیاں ایسی جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی بطول 18 برس کی تھی، بال سفید ہو گئے۔ سنو گے کتنا مارا ہے مسلمانوں نے۔ عزادارو، یہ وہ مظلوم ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا، یہ وہ مظلوم ہے جس کی قبر پہ آج بھی پہرا ہے۔ کب بال سفید ہوئے؟ جو پڑھتا ہے ٹھیک پڑھتا ہے، بی بی کئی گھنٹے کھڑی رہی، 400 بندہ وہ سند پڑھتا رہا، مصطفیٰ کی بیٹی چپ چاپ کھڑی رہی۔
یا سیدہ سوچ تو صحیح، غریب سے غریب بندے کی بیٹی بھی تیرے ڈیرے پہ چل کے آ جائے تو کھڑا نہیں کرتا، بیٹیاں تو ایک جیسی ہوتی ہیں۔ 400 بندہ تحریر پڑھتا رہا، نبی کی بیٹی دیکھتی رہی۔ عزادارو جب آخری بندے کے ہاتھ میں آئی، بڑے حوصلے سے مزاج سے ہٹ کے پڑھنے لگا، اس نے سند کے پرزے کیے، ٹکڑے کیے، سند زمین پہ پھینکی۔ بی بی نے علماء فرماتے ہیں پہلا ٹکڑا اٹھایا، بال سفید ہو گئے۔ رو کے کہتی ہے بابا تیرے دربار سے خالی جا رہی ہوں، بابا مجھے حق نہیں ملا۔ دوسری بیٹی حسین کی صغرا 7 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، بال سفید ہو گئے۔ میں نے صرف ایک درد کا جملہ کہنا جس کے لیے میں رک کے پڑھ رہا ہوں۔ کسی کو پتا تھا مطمئن تھی یا کوئی بی بی نہ تھی، مطمئن تھی صغرا میں سفر میں ساتھ جاؤں گی۔ ایک بی بی سوال کرتی مختلف بیبیوں سے، حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گی؟ جب علی اصغر کی اماں کے پاس آئی، بی بی دیکھ کے کہتی ہے میرا بیٹا چند دن کا ہے، میں نے سنا راستے میں گرمی ہے، دور دور تک پانی نہیں ملتا، میرا بچہ چند دن کا ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے۔ یہ ایک اور بی بی کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے عالیہ سے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گے؟ رو کے کہتی ہے بھائی کی مرضی، لے جائے نہ لے جائے، بس اتنا کہتی ہوں ایک طرف سے بھائی کا رہوار نکلے گا، دوسری طرف سے بہن کا جنازہ نکلے گا۔ عزادارو یہ سوال کرتی، اس سے زیادہ مختصر میں نہیں کر سکتا، یہ سوال کرتی کرتی آئی علی کی ایک اور بیٹی کے پاس، آ کے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گے؟ کہ کہتی ہے میں نے سنا کربلا جانا ہے، کربلا میں جنگ ہے، جنگ میں بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری اولاد ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں لے جائے حسین نہ لے جائے۔ مطمئن تھی صغرا۔ جب اس کے پاس آ کے بی بی نے سوال کیا نا آپ جاؤ گی، دیکھ کے ہجر کی ملکہ کہتی ہے بابا کو مجھے لے جانا مجبوری ہے، بابا مجھے ضرور لے کے جائے گا، میں بابا کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ دیکھ کے کہتی اتنی مطمئن ہو کے کیوں کہتی ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا، میں ضرور جاؤں گی۔ کیا کہوں، قسمت کہوں علی اکبر کی۔ محمل میں سوار تھی، حسین دیکھ کے کہتے ہیں جا بہن کو اتار۔ جوان بھائی کو لفظ نہیں ملے، محمل کے پاس آ کے اونچا رویا علی اکبر۔ جوان بھائی روتا، بہنیں نہیں دیکھ سکتے، فوراً نیچے اترے ضرور بلانا۔ ایک مرتبہ علی اکبر بادشاہ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا علی اکبر اگر تیری شادی سے پہلے مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا، اور میں سمجھوں گی میں نے شادی دیکھی۔ علی اکبر کی جدائی نے ضعیف کر دیا۔ آخری جملہ سیدو، تیسری بیٹی حسین کی سکینہ، جس بی بی کا آج دن ہے پرسہ ضرور دینا، شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا۔ اگر رسیوں میں نہ بندھی رہتی سکینہ تو تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتی سکینہ۔ ٹھیک ہی ہے، تھوڑا جا سیٹنگ کورس والی کر دیو، ایتھے ہو کے آواز نہیں آ رہی سمجھ، کورس والی سیٹنگ کر دیو۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہ طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج